حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشهادتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله بعد صلواتنا. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب، آج قیامت کا روز ہے. آج عالم انسانیت کے لیے بڑا ہی غم کا روز ہے، چونکہ آج دنیا سے وہ ستارہ ہے کہ جو دنیا کو ایک آئیڈیل کے طور پر پرورش کرنے والا تھا، چاہے وہ پرورش اخلاقی لحاظ سے ہو، چاہے عبادی لحاظ سے ہو، چاہے اقتصادی لحاظ سے ہو، یعنی تمام وہ اقدار اور تمام وہ صفات جو ایک زندہ اور عمدہ معاشرے میں ہونا چاہیے، ان کے لیے میرے مولا ہمیشہ کوشش کرتے رہے. وہ ذات عظمائے علی جو عام انسانوں میں رہ کر کے روح الہی رکھتا تھا، عام انسانوں میں رہ کر کے جسے کسی کا خوف نہیں تھا، صرف خوف تھا تو خوف الہی. وہ علی کہ جس نے ہر محاذ پر اپنا لوہا منوایا اور دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ ساری دنیا بھی چاہے تو وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ مولائے کائنات وہی 18ویں کی شب کو جو سحر کر رہے ہیں، جو افطار کیا ہے کس چیز سے؟ وہی سوکھی ہوئی جو کی روٹی اور نمک کے ذریعے سے. یعنی مولائے کائنات کی عمر 63 برس کی ہے. 63 برس کا انسان
جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو تناول کر رہا ہے نمک کے ساتھ. اور کون ہے یہ علی؟ یہ علی وہ علی ہے کہ جس کے قدموں پر کائنات سجدہ کرتی ہے. یعنی یہ وہ علی ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ تغمہ ملا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے علی کو وہ عظمت ملی ہوئی ہے کہ علی جس چیز کا امر کرے اس چیز میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی ہے. تمام جان عالم فدائے مولائے کائنات ہے. تمام جان عالم. آپ ملاحظہ فرمائیے جناب جبریل امی فرماتے ہیں کہ جب مرحب خیبری کو علی نے ضرب لگائی ہے تو اس وقت علی کے ضرب کے دونوں طرف یعنی علی کے شانے کے دونوں طرف میکائیل و اسرافیل کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس زور کو سنبھالے ہوئے ہیں. جناب جبریل آگے فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا اے جبریل ذرا ہٹ جانا, اے جبرائیل ذرا اپنے آپ کو بچاؤ. پھر جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ میں وہی جبریل ہوں جب قوم لوط کے اوپر عذاب ہوا تھا انہوں نے اپنے مکانوں کو 7ویں زمین سے لے کر زیر سے لے کر اور 7ویں زمین کے اوپر تک بنائیں بنا رکھی تھیں, مکان بنا رکھے تھے. میں نے انہیں اپنے پروں پر لے کر کے آسمان کی اتنی بلندی پر لے گیا کہ وہاں پر آسمان والے زمین والے خروسوں کی بچوں کی آواز سن رہے تھے. تو اس وقت مجھے کوئی سنگینی کا احساس نہیں ہوا, لیکن علی نے جب مرحبا خیبری پر وار کیا اس وقت میں نے یہ احساس کیا کہ اگر یہ ذوالفقار زمین پر پڑ جاتی تو زمین اپنے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی. صلوات پڑھ دیں. یہ وہ علی جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ضربت یوم خندق, علی کی خندق کے دن ضربت افضل من عبادت الثقلین, وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی سے محاسبہ, علی سے مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے علی سارے ثقلین کے لوگوں سے افضل ہے. صلوات پڑھ دیں. یہ وہ علی ہے کہ جس محور پر دیکھیں, جس آئینے سے دیکھیں, جس آئیڈیل سے دیکھیں, یعنی علی جیسا حاکم جو سوکھی ہوئی روٹی نمک سے کھا رہا ہے اور جس کے لیے صرف دنیا ہی نہیں علی چاہے جنت سے جو بھی کھانا منگائے وہ کھانا آئے گا. آج کے لوگ, آج کے حاکم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, یہ غبن وہ غبن, اور اس کے باوجود بہترین کھانا کھاتے ہیں. علی کوئی غبن نہیں کرتا. علی عین عدالت کے ساتھ جنت سے کھانا منگواتا اور تناول فرماتے, لیکن اس کے باوجود بھی عظمت علی کو دیکھیے کہ سارے اختیار ہوتے ہوئے بھی دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ علی اور ہے, ماں سوائے علی اور ہے. صلوات پڑھ دیں. یہ مولا علی ہے ہر اینگل سے, ہر نظریے سے. بس آخری لمحات جس اینگل سے بھی دیکھیں علی علی نظر آئے گا. جیسا کہ آپ کے سامنے معلوم ہی ہے, خیبر میں جب علم مولائے کائنات نے پتھر پر گاڑھا
تو اس وقت کیا چرچائیں ہوئیں. دیکھیے جب کبھی مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں بہت باتیں اڑائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو اس وقت ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جو علی نے پتھر پر علم گاڑا ہے، پتھر پر علم گاڑنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. پتھر پر علم گاڑ دیں. لوگ پہنچے اس کے پاس جو وقت کا کاہن تھا کہ بھائی علی نے پتھر پر علم گاڑ دیا ہے. وہ کاہن آتا ہے، حساب لگاتا، وہ کہتا اس میں علی کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ ستارہ جب چمکتا ہے تو پتھر نرم ہو جاتا ہے. علی نے یہ جو علم گاڑا ہے اس ستارے کی وجہ سے گاڑا ہے. سارے میں پروپیگنڈا ہو گیا. مولا کائنات نے بلا کر کے لاؤ یہ کہتا کون ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ستارہ جو حضرت داؤد کے زمانے میں بھی چمکا تھا، یہ وہ ستارہ چمک رہا ہے، اس وجہ سے پتھر پر علم گاڑ دیا ہے. مولا کائنات نے کہا یہ کب نکلتا ہے؟ کہا یہ 2500 برس کے بعد نکلتا ہے. اور پھر اس سے پہلے تو نہیں نکلے گا. کہا نہیں نکلے گا. مولا کائنات نے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ علی کی حکومت صرف اس کرۂ خاکی پر نہیں ہے، علی کی حکومت صرف اس پتھر پر نہیں ہے، بلکہ علی نے اس ستارے کو حکم دیا ستارہ اپنی جگہ سے پلٹ جا. ستارہ واپس ہو گیا. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ اب میں پتھر گاڑ کر کے دکھاؤں. اب ستارہ چلا گیا. اگر ستارے کا کمال ہوتا تو اب یہ علم نہیں گڑنا چاہیے. اب جیسے ہی علی نے دوبارہ پتھر پر علم گاڑا، جتنی تیزی سے علی کا ہاتھ علم لے کر کے پتھر کی جانب بڑھا، اتنی ہی تیزی سے وہ ستارہ اسی مرکز پر آیا اور بتا دیا علی محتاج نہیں ہے زمانے کا، بلکہ زمانہ محتاج ہے امیر کائنات کا. مولا متقیان یہ ہے عبد خدا، یہ ہے انسان کامل، یہ ہے ولی اللہ الاعظم کہ جس کے قدموں پر کائنات اپنے پورے قد کے ساتھ سلامی کرتی ہے. علی کو جس طرح سے علی کے معبود کو لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی سے اس اللہ کے ولی علی کو بھی لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے علی، اے خاندان عصمت و طہارت، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو جو بل وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. یہ علی وہ شوق عبادت اور وہ خوف عبادت اور وہ حق مخلوق خدا. شوق عبادت کیا ہے؟ جب مولائے کائنات کے پیر میں تیر لگا ہے، اس تیر کا عالم یہ ہے کہ اس تیر کو کوئی نکال نہیں سکتا. جیسے حکیم آتے ہیں، چاہتے ہیں اسے چھوئیں، ٹچ کریں، علی اجازت نہیں دیتے کہ وہ تیر کوئی نکالے. طبیب حکیم مولائے کائنات کے پاس، رسول اسلام کے پاس گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم معالجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن علی تو اس کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے، ہمیں اجازت نہیں دیتے. رسول اسلام نے فرمایا دیکھو جب علی نماز کی حالت میں ہوں اس وقت تم تیر نکالنا. اللہ اکبر. یہ ہے شوق عبادت کہ علی جب نماز میں جاتا ہے تو بڑے سے بڑا درد بھول جاتا ہے. یہ میرے مولا ہیں. یہ شوق عبادت ہے اور یہ مخلوق کا حق.
مولا قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی چیٹی کے منہ سے ایک دانہ بھی سلب کر لے۔ یہ ہے علی کی عدالت۔ علی نے عدالت کے ذریعے سے، علی نے عبادت کے ذریعے سے، علی نے اخلاق کے ذریعے سے، علی نے انسانیت کو پیغام دیے، اور کسی مقام پر، کسی مورچے پر، کسی جگہ پر میرا مولا گھبرایا نہیں۔ اور علی آخری وقت میں بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئے، فزت ورب الکعبہ۔ ہاں عزیزو، آج آپ کو پرسہ دینا ہے، مولا کائنات کا پرسہ دینا ہے، اول مظلوم عالم کا پرسہ دینا ہے، کسی اور کا لقب نہیں ہے یہ۔ رسول اسلام نے مولا کائنات کو یہ لقب دیا، یا علی انتا اول مظلوم العالم، اے علی تو عالم کا، ساری کائنات کا پہلا مظلوم ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں وہ جناب نوح سے بھی زیادہ ظلم ہوئے ہیں۔ جناب علی نے جو مصائب جھیلے ہیں وہ جناب نوح سے، جناب یعقوب سے، ہر نبی سے، ہر وسیع سے زیادہ مصائب جھیلے۔ ہاں عزیزو، علی کو جب ضربت لگی ہے، علی مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے مٹھی اٹھاتے جاتے ہیں، اپنے فرق میں بھرتے چلے جاتے ہیں۔ مقتل لکھتا ہے، میں نے دیکھا، مقتل میں کہتا ہے راوی، میں نے دیکھا کہ علی ایک مرتبہ ایک طرف کو گرنا چاہتے ہیں، علی نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، اتنے میں حسن و حسین آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے اپنے بابا کو اپنی گود میں لیا، حسن اپنی آنکھوں سے باپ کے فراق کو دیکھ رہے ہیں، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، داڑھی خون علی میں آغوشتا ہو گئی، حسن سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حسن کا آنسو چہرہ علی پہ گرا، علی نے اپنے آپ کو سنبھالا، اے بیٹا حسن کیا ہو گیا؟ بیٹا حسن صبر کرو۔ حسین آئے، مقتل لکھتا ہے، اگر یہ کلمہ سن سکو تو سن لیجئے گا۔ مقتل لکھتا ہے، حسین نے جیسے ہی اپنے پدر بزرگوار کی حالت دیکھی، حسین اتنا روئے کہ حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر مولا کائنات نے اپنے آپ کو سنبھالا، فرماتے ہیں بیٹا حسین تجھے تو بہت صبر کرنا، اے بیٹا صبر کر، اے بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اے بیٹا انبیاء ملائکہ مجھے تہنیت کے لیے آئے ہیں، مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں، میری برابر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا بیٹھی ہوئی ہے، اے بیٹا رو نہیں۔ علی دیکھیے، علی بیٹے رو رہے ہیں، بیٹوں کو دلاسا دے رہے ہیں، علی کے ضربت لگ گئی، سر دو ٹکڑوں میں ہے، لیکن علی نے مقتل لکھتا ہے کوئی ہاں کوئی اوف کوئی نالا نہیں کہا، بس علی نے کہا فزت ورب الکعبہ۔ یہ فزت ورب الکعبہ بھی بڑا عجیب مرحلہ ہے عزیزو۔ اس کے بعد جب علی کو ایک چٹائی میں لے کر کے خانہ اشرف لے کر کے گئے ہیں، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے باپ کی جو یہ حالت دیکھی، اب ثانیہ فاطمہ سے رکا نہیں گیا، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا بین کر کے رونے لگی۔ اب جو علی نے دیکھا زینب رو رہی ہے، اب علی سے بھی رکا نہیں گیا، علی بھی ہائے ہائے کر رونے لگے۔
راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ صف لگائے ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں، برتن لیے ہوئے ہیں، اس میں دودھ ہے، چونکہ طبیب نے بتا دیا تھا ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلانا۔ ارے میں کہوں گا آج علی کو دودھ کی ضرورت ہے، سب دودھ لے کر کے پورا کوفہ آ گیا، لیکن ہائے یہی 61 کا کوفہ ہوگا۔ علی کی پوتی پانی طلب کرے گی، کوئی اسے پانی کوئی پتھر مارے گا، کوئی آگ برسائے گا۔ اللہ اللہ، علی ایک مرتبہ ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کونے میں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جو صورت میں، جو سیرت میں علی کے مشابہ ہے۔ ام البنین کی ام البنین اپنے لخت جگر اپنے نازنین عباس کو دیکھتی ہے، ام البنین کا کلیجہ یوں ہی اس زخم سے تھر تھرا رہا ہے۔ ادھر دیکھا کہ ثانی علی بھی رو رہا ہے، ایک دم اپنے شہزادے کے پاس چلے گئی۔ اے بیٹا قمر ہاشم، کیا رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اے اماں بابا سب کو وصیتیں کر رہے ہیں، لیکن اماں جان ابھی تک بابا نے مجھ سے کوئی وصیت نہیں کی ہے، مجھے نہیں معلوم اس شیر خدا کے شیر لال کو اپنے باپ کا یہ زخم کس طرح دیکھا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس اسد اللہ الغالب کے بیٹے کو جلال آ گیا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے بابا مجھے اجازت دو، ابھی میں ابن ملجم کو 2 بار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ علی کے سامنے ام البنین اپنے ماہ قمر کو لیے ہوئے آ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے جو اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ایک مرتبہ علی نے کہا آمیر اللہ۔ مقتل کہتا ہے علی نے اپنی اتنی شدت فرق کے ساتھ، اتنے بڑے زخم کے ساتھ، پھر بھی علی نے اپنے دونوں بازوؤں کو سنبھالا، عباس کو گلے لگایا، اے میری جان علی، اے عباس تو کیا روتا ہے؟ بابا آپ نے سب سے وصیتیں کر دی ہے، اے بابا اس باب سے کوئی وصیت نہیں کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی، اے بیٹا حسین ذرا ادھر آؤ، خرامہ خرامہ حسین آئے۔ مولا نے فرمایا اے عباس ذرا اپنے دونوں شانوں کو اٹھاؤ۔ عباس نے شانوں کو اٹھایا، حسین سے فرمایا اے بیٹا حسین لے عباس کے شانوں کو تھام لے۔ حسین نے عباس کے شانوں کو لیا۔ ایک مرتبہ علی نے مرثیہ پڑھا، اے عباس کربلا میں اپنے شان حسین کے حوالے کر۔